गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो आज हम लेके आ चुके हैं मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, फर्ज रोजा छोड़ने की सजा। तो गाइस बहुत ज्यादा खास होने वाला है और इसका सवाल का जवाब देखते हैं कितना जो रोजा छोड़ने की क्या सजा होती है। और रोजे से मतलब भी यहाँ पे फराइज रोजे की बात हो रही है ना। तो रमजान के जो रोजे हैं, रमजान जी वो रोजे, रमजान ये नहीं जो निफली रोजे हैं उनको, जो फराइज रमजान रोजे हैं, फर्ज रोजे। तो खैर गाइस वीडियो प्ले करते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं। अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज रोज़ा छोड़ दिया, रमज़ान क्यों कहते हैं? रमज़ान का मतलब है जल जाना। किस चीज़ का जल जाना? सलातुल अव्वाबीनहीन तरमुजुल फ़िसाल। नेक लोग एक नमाज पढ़ते हैं कब? जब ऊँट के पाँव जलने लगें। ऊँट के पाँव जब जलने लगें, ऊँट के बच्चे के पाँव जब जलने लगें, तो रमज़ान में जल जाना, इसका रोज़े से क्या ताल्लुक़ है? इसका रोज़े से ताल्लुक़ ये है कि 360 दिन 360 साल में होते हैं चाँद के लिहाज से। 330 दिन के गुनाह अल्लाह रमज़ान के रोज़ों में हर रोज़ मेरे आपके गुनाह जलाता है, जलाता है। भूख लगती है, एक आग बनती है। प्यास लगती है, एक आग बनती है। तो हमारे लकड़ी की आग में चीज़ें जलती हैं और हमारी भूख, रोज़े की भूख की आग में गुनाह जलते हैं। और 29वें रोज़े अल्लाह सारे साल के गुनाहों को जला के रोज़ा वाला या रोज़े वाली को ऐसे पाक कर देता है जैसे आज माँ के पेट से निकला। ऐसे उनको खूबसूरत कर देता है। हज का महीना आया, आमाल उसी तरह हैं जैसे होते हैं। रमज़ान का महीना आया तो मेरे नबी का ऐलान हो गया, एक फ़र्ज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है तुम्हारा, नफल फ़र्ज़ के बराबर। फ़र्ज़ और नफल में फ़र्क क्या है? हज़रत अली ही का फरमान है कि जिस शख्स ने एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ दिया, फिर क़यामत तक उसकी क़ज़ा में नफल रोज़े रखता रहा, तो एक रोज़े का ये सारे रोज़े बदला नहीं हो सकते। एक नमाज छोड़ दी और फिर उसकी क़ज़ा में क़यामत तक नफल पढ़ता रहा, क्या बात की है। फ़र्ज़ नमाज की एक रकात के एक सजदे के बराबर भी नहीं है। फ़र्ज़ में इतनी ताकत है। तो अल्लाह की रहमत कैसे मुतवज्जह होती है कि रमज़ान के महीने में अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब की उम्मत है, एक फ़र्ज़ को 70 के बराबर कर दो। और फिर फरमाते हैं नफल को फ़र्ज़ों के बराबर कर दो। और फिर फरमाते हैं जो रात को तरावी पढ़ेगा, दिन में रोज़ा रखेगा, आखिरी रात उसे ऐसे धो दूँगा, धो के पाक कर दूँगा कि उसके ज़िम्मे गुनाह का एक ज़र्रा भी बाकी नहीं बचेगा। सब गुनाह अल्लाह ताला उसके माफ़ फरमा देगा। और मेरे नबी ने फरमाया मन साम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, दूसरी भी मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबा, जिसने रोज़ा रखा अल्लाह की रज़ा के लिए, जिसने तरावी पढ़ी अल्लाह की रज़ा के लिए, उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। रात का क़याम किसी उम्मत को नहीं मिला। देखो रोज़ा सख्त था तो उनका क़यामुल लैल नहीं था, चूँकि वो अपनी किताब पढ़ सकते ही नहीं थे। रमज़ान में अल्लाह ने आसमानी किताबें उतारी। यक्कम रमज़ान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 2 रमज़ान को तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर, 8 या 6 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम उन पर, मूसा अलैहिस्सलाम उन पर, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर को उतारा, और 12 या 18 रमज़ान को ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील को उतारा, और 21 रमज़ान को अल्लाह ताला ने पीर की रात लैलतुल क़द्र में गारे हिरा के अंदर अल्लाह ताला ने अपने महबूब पर किताब को उतारा।
وہ کتابیں فل آ گئیں لکھی لکھائی، قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ آئے، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب تو ہے۔ گائز بہت زیادہ ٹاپک بہت ہی زیادہ مطلب شاندار تھا، ہمیں ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا، مطلب ہم سوچ رہے تھے کہ روزے کے ہی بارے میں ہوگا، لیکن انہوں نے ایسی ایسی بات بول دی اس میں کہ بھائی بہت ہی زیادہ جیسے کہ آسمانی کی جو چاروں کتابیں ہیں، چار تھی، زبور، انجیل، تورات اینڈ قرآن، جو کتابیں ہیں جو چاروں کے چاروں نبیوں پہ جو قوموں پہ اتاری گئی تھی، ان کتابوں کے بارے میں بھی کون سے کس روزے میں کون سی اتاری گئی تھی۔ جو قرآن تھا وہ لیلۃ القدر کو اتارا گیا تھا، شب کون سی تھی؟ شب شاید روزے کی یا رمضان کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی شب میں؟ نہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ لیلۃ القدر میں ہر روزے کی، یہ تو لیلۃ القدر کا ہے، لیکن یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ڈیٹیل چیک کرنی پڑیں گی، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ضعیف حدیثیں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ فضیلت کے طور پر ہی بیان کی جاتی ہیں حدیثیں، تو چیک ضرور کریے آؤٹ میں۔ اور ایک بات جو انہوں نے حدیث بیان کی کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ، وہ حدیث مطلب ڈیٹیل میں بیان نہیں کی مفتی صاحب نے، اس میں یہ تھا کہ جو شخص، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، رات کا قیام کرتا ہے، یعنی قیام سے مطلب یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نا، جمیل صاحب نے کہا کہ جو تراویح پڑھتا ہے، تو قیام اللیل کہتے ہیں عربی میں، تراویح تو بعد میں آیا ورڈ، تو جو ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس سے راضی۔ تو یہ ہمارا موٹیو یہ ہونا چاہیے، جمیل صاحب کے اکارڈنگ جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کوشش کرے ایک بھی فرض روزہ نہ چھوٹے کسی بھی حال میں، ایک بھی اگر چھوٹا، اگر ایک روزہ بھی چھوٹا ہے، ہاں، تو زندگی بھر بھی اگر وہ نفلی روزہ رکھ لے تو اس ایک کے برابر نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کفارہ دے دیں گے، کچھ وہ کنڈیشنز پہ ہیں، جبکہ وہ عام طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، آپ پہ فرض ہے لیکن آپ نہیں رکھ رہے، تو بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو خیر گائز، تو دیکھو جو فرض ہے وہ تو فرض رہے گا ہی، بے شک وہ کسی بھی حال میں آپ نہیں کنڈیشنز اپلائی کرنا، ہم کر ہی نہیں سکتے معاف کے، مطلب کسی طریقے سنت ہے، نفل ہے، ان کی ایک الگ کانسیپٹ ہے، اس میں تھوڑی سی رعایت ہے، اس پہ یہ ہے کہ اس میں ہے، لیکن اس میں نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر روزہ تو چھوڑ دو، اس کا تو خیر پوری زندگی ہے نہیں، نماز جو فرض نماز ہے، فرض میں بھی ہاں یہ کہا پوری زندگی فرض ہی فرض رہیں گی، جب تک تمہاری لائف ہے، جب تک تم پہ وہ فرض ہی رہے گی نماز، جب تک تمہارا دم نہیں نکل جاتا، جب تک وہ فرض رہتی ہے، تب تک اگر اس میں بیچ میں لائف میں اگر کہیں چھوٹتی ہے تو پوری زندگی نفلی عبادت کرتے ہو تم، اس کا جو اس پہ ایک حدیث اور ہے وہ ہے وہ نہیں، جس شخص نے، جس انسان نے جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑ دی، اس نے شرک کیا۔ اب جو شرک کرے گا تو وہ مسلمان کہاں؟ تو اتنا سینسٹیو بات ہے، تو پلیز اس پہ بھی دھیان رکھیے اور اس ویڈیو کو شیئر کریے گا۔ اور ایک چیز اور تھی، ہاں میں یہ سب سے لاسٹ میں کہنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بہت سے لوگوں کو میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے ہلکا سا، نان مسلم بھائی بہن بھی بولتے ہیں اس چیز کو، اور مسلم میں بھی کسی کو پتا، کسی کو نہیں پتا، وہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے وہ آسمان سے کوئی کتاب آئی تھی، وہ کتاب نہیں آئی تھی، وہ ایک سورت کی فارم میں آیا تھا، جیسے کہ کوئی سورت ہے، کچھ بھی لے لو، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ فاتحہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی سورت ہے وہ لے لو، وہ ان کو یاد کرائی گئی تھی، جبریل علیہ السلام آئے تھے ہمارے نبی کے پاس، وہ ان کو یاد کراتے تھے اور وہ یاد کر لیتے تھے، وہ لکھواتے تھے کسی اور سے، تو اس طریقے سے سارا اس طریقے سے مکمل کرا گیا، پھر اس کو ایک کتاب کی فارم میں لایا گیا، اور کتاب کی فارم میں بھی یہ خلفائے راشدین کے دور میں آیا ہے، مطلب ان کے دور میں حضرت عمر کے دور میں پتے پہ، چمڑے پہ اور اس پہ لکڑی، پتھر وغیرہ، ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا تاکہ اس کو سیفلی رکھا جا سکے سنبھال کے، اور یہ 23 سال میں دھیرے دھیرے کر کے اترتا رہا، اور 40 سے 63 اب یہ بھی ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ کوئی یہ نہ سوچا کہ کوئی آسمان سے کوئی کتاب آئی تھی پرسنلی، تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے، وہ اوپر سے ہی آئے تھے، وہ الفاظ اوپر سے آئے تھے، بس جو الفاظ ہیں وہ اوپر سے آئے تھے، نہ کہ وہ کتاب، وہ تو دنیا کی ضرورت سے بنا کے پیش کری گئی ہے۔ تو خیر گائز، یہ ہمارا چھوٹا سا ریئیکشن، تو ملتے ہیں اس کی نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب، تو بائے بائے۔